میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے کہا تھا وزیر اعظم کیا چورن بیچا، چورن نہیں بیچا، وہی پرانی باتیں. بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ابھی تک 80s کی سیاست کر رہے ہیں جو کسی کو قابل قبول نہیں ہے. یہ آئے تھے الحمدللہ کہہ کر کہ ہم 19 روپے یونٹ کو 12 روپے کریں گے. انہوں نے الحمدللہ یونٹ کو 80 روپے پر لے گئے اور اب انہوں نے 7 روپے 30 پیسے یا 41 پیسے کا ایک ریلیف دیا. کسی کو یہ معلوم نہیں ہے یہ ریلیف ہے کب تک، نمبر 1. نمبر 2، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو، لوگ پاگل ہیں کہ انہوں نے 1 سال 2 ماہ پہلے ایک ٹیکس لگایا، جگہ ٹیکس، جس کو میں کہتا ہوں ڈاکو ٹیکس. ہر بجلی کے میٹر پہ انہوں نے 1000 ڈاکو ٹیکس لگا دیا. یہ حکومت کا ڈاکو ٹیکس ہے. 12,000 میٹر ہے، 11,000 اور 12,000 میٹر ہے. اس پہ آپ 1,000 روپیہ ایک ہے، اور اس پہ کیا ان کی، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ 180 روپے جی ایس ٹی بھی دیا. ایک ڈاکہ مار ہے اور پھر ڈاکہ مارنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا لوٹتے ہیں. وہ ایک مثال ہے کہ وہ ایک گورکن تھا، وہ کفن اتار لیتا تھا تو لوگ بڑے تنگ تھے. وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ مردے کا کفن بھی اتارتا ہے اور پیچھے سے ڈنڈا بھی دیتا ہے. اور ایک تو یہ ڈاکہ مار رہے ہیں اور ایک اوپر سے 180 روپے جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. 1180 روپے اس کو ضرب دیں ایک ماہ سے 12,000 میٹر پر. اسی طرح گیس پر ہے. یہ 10,000 ارب روپیہ بنتا ہے سال کا، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. 112 بندوں کی فوج ہے، وزراء، پارلیمانی سیکرٹری، بشیر، کام دے لے گا نہیں. اسی طرح وزیر اعظم اور کابینہ کی ایک ماہ کی تنخواہ 180% بڑھائی گئی ہے. ایک سائڈ پر کہتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے، اور بھئی وزراء کی تنخواہیں اور ایم این ایس کی تنخواہیں 180% کیوں بڑھا دی ہے؟ اگر ان کی مہنگائی کم ہوئی ہے تو نیچے لے ہیں. میں صرف بجلی پہ رہنا چاہتا ہوں. دوسری طرف یہ اتنی بیوروکریسی ہماری، کیونکہ بیوروکریسی کا قصور ہی نہیں، ہر سفارشی آدمی اور جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا ہوا ہے انہوں نے ہر محکمے میں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھارت پہ 46% ٹیکس لگنا تھا، وہ ٹرمپ نے لگانا تھا. انہوں نے 2 مہینے مذاکرات کر کے، اور ہمارا فارن آفس بھی سویا ہوا ہے وہاں، جو وہ ہوتا ہے جو کمرشل اتاشی ہے، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور 29% ٹیکس لگا دیا. $5 ارب کا یہ ہمارا کپڑا جا رہا ہے وہاں پر. $5 ارب اب 29% لگ گیا، کدھر کمپیٹ کریں گے؟ $5 ارب بھجوانے پہ تقریباً 50,000 افراد کو روزگار دیا ہوا ہے مختلف فیکٹریز نے. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی چھوٹی بند ہو چکی تھی، اب تو کوہ نور جیسی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، نشاط جیسی بند ہو رہی ہیں. ایک سلاب ہے جو 50,000 کو ضرب 10 سے دیں 5 لاکھ بنتا ہے، 5 لاکھ کو پھر 10 سے ضرب دے 5 کروڑ عوام بنتی ہے. پہلے 12 کروڑ عوام بھوکی مر رہی ہے، 5 کروڑ یہ ایڈ کر لے. اللہ ہی حافظ. اور وزیر اعظم صاحب ایک ہمیں نئی کہانی سنا رہے ہیں. میں نے 7 روپے بجلی کی یونٹ، اور خدا کے بندے یہ بتاؤ چینی 80 روپے کی تھی 180 کر دی. یہ بتاؤ 150 روپے کی چنے کی دال تھی 400 روپے کی بک رہی ہے. یہ بتاؤ کہ ڈالر جب آئے تھے 100 روپے ڈالر کرنے کے لیے، اس کو 275 میں کیا ہوا ہے. پیٹرول کو 150 سے 100 روپے کرنے پہ آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے، اس کو 256 روپے پہ کیا ہوا ہے، اور کہانی سنا رہے ہو. کوئی تو شرم کرے کوئی. اور
ہر بات میں کہہ دیتا ہے، آرمی چیف کا نام لے لیتا ہے. بند کریں یہ آرمی چیف کا نام لینا، اور ان فوجیوں کو بدنام مت کرے جو روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے رہے ہیں. اس کو کیا پتا ہے شہید کیا ہوتا ہے؟ میں اسی پہ وابڈہ پہ بجلی پہ ہی رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ اتنے خدا نہ خواستہ یہ پتہ نہیں ملک کو کدھر لے کر جائیں گے. میں ابھی بھی کہتا ہوں، اب پھر کہہ رہا ہوں، ابھی بھی موقع ہے کوئی ریکنسائل کرے ملک کو. جانے 16 لاکھ پڑھے لکھے بچے باہر چلے گئے ہیں یہاں سے، یہاں پہ رہ گیا سارا چھان پورا. لڑیں گے مریں گے، اور ملک کا کسی کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں جب تک یہاں کی مائیں ہیں شہید پیدا ہوتے رہیں گے. اب مائیں ایسے شہید کم پیدا کریں گی جس طرح کے حالات یہ پیدا کر رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے پتہ نہیں یہ کدھر سے پکڑ کے لے آئے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان کا اللہ میاں حامی و ناصر ہو.